السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ جھوٹ بولے ہیں اور قوم کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ صاف ظاہر ہے ڈرانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خاموش رہو، غلامی قبول کرو، اور اگر آپ نے کچھ سوچا اور اپنے حقوق کی بات کی تو ہم سے ظالم اور کوئی نہیں ہوگا اور تمہیں جناب نشان عبرت بنا دیں گے، اس طرح کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے جناب فوجی عدالتوں سے مختلف لوگوں کو سزائیں دی۔ بلکہ اس حوالے سے انہوں نے جناب حسان نیازی کا نام بھی لیا ہے۔ یہ کیا صورتحال، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی جناب قاضی کے گندے انڈوں کا بھی کہیں ذکر ہے۔ یہ کون سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جناب بڑے گھاگ کھلاڑی ہیں، محترمہ مریم نواز صاحب کے فرنٹ مین اور میاں نواز شریف صاحب کے جناب یہ کھلاڑی، انہوں نے اس مرتبہ علیمہ خان صاحبہ پر حملہ کیا ہے اور سائبر اٹیک ہے، کیا ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن جناب ہم اپنے ویلاگ کا آغاز جو کرتے ہیں وہ سپورٹس کی ایک چھوٹی سی خبر سے کرتے ہیں، اور یہ خبر جناب بابر اعظم کے لیے ہے۔ بابر اعظم پاکستان کا سرمایہ ہے اور پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ جو ٹیلنٹ اس میں، فطرتی جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، وہ اس کی پوری دنیا معترف ہے، صرف اپنے نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی اس نوجوان کھلاڑی کی جناب صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں جو خبر دینا چاہتا ہوں جناب، وہ کرکٹ کا ایک کمرشل پہلو ہے۔ اسے کسی طور پر بھی آپ تنقید مت سمجھیے گا، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں یہ سپورٹ جو ہے اس میں کس قدر پیسہ آ گیا ہے، اس خبر سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ بابر اعظم صاحب جو پہلے بیٹ استعمال کرتے تھے، یہ جناب بیٹ تھا ایک برطانوی کمپنی کا، اور اس سے انہیں اچھا خاصا معاہدہ، اچھے خاصے ان کو جناب انکم ہوتی تھی، ان سے رقم ملتی تھی۔ لیکن جناب نئے سال سے انہوں نے وہ معاہدہ ختم کر کے ایک پاکستان کی کمپنی ہے CA، اس کے ساتھ جناب انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اور اس میں جناب آپ حیران رہیں گے کہ یہ کتنے سال کا کتنا معاہدہ ہے جناب۔ یہ ہے جناب، ایک سال میں یہ کمپنی نہ صرف تمام بیٹ پرووائڈ کرے گی جناب بابر اعظم صاحب کو، بلکہ اس بیٹ پر وہ ایک سٹیکر جو ہے CA کا لگانے پر 7 کروڑ روپے سالانہ دے گی۔ یہ جناب 7 کروڑ روپے سالانہ، اور یہ جناب 60 لاکھ روپے کے قریب تقریباً ماہانہ بنتے ہیں، مطلب 2 لاکھ روپے روزانہ۔ آپ کرکٹ کھیلیں نہ کھیلیں، آپ کو صبح 2 لاکھ روپے یہ کمپنی جناب پرووائڈ کر دے گی۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ کرکٹ نہ کھیلیں تو یہ ملتے رہیں گے 2 لاکھ، لیکن اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اور 50 بناتے ہیں تو اس کا علیحدہ بونس ہوگا، اور اگر سینچری سکور کرتے ہیں تو اس کے لیے جناب ڈبل اور پیمنٹ ہوگی، اور زیادہ جناب بونس ہوگا۔ وہ ٹائم ٹو ٹائم صاحب ظاہر ہے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ آپ کا کام یہی ہوگا کہ آپ جب 50 بنائیں گے تو یوں بلہ لہرائیں گے اور CA جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے عہدے ہیں جناب، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ایون بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن وہ اس حد تک سپورٹ سے نہیں کماتے جس حد تک ہمارے سپورٹس مین کما رہے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اور زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کھلاڑی آئیں گے اور اس سے بڑے مزید بابر اعظم آئیں گے اور وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ میں جناب آپ کو ایک پہلی جو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں وہ ایک خاتون سیاستدان کی ہے۔ یہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، پنجاب سے نہیں ہے بلکہ سندھ کی دھرتی سے ہے۔ یہ GDA کی سابقہ جو ٹینور تھا اس میں رکن قومی اسمبلی تھی، سائرہ بانو۔ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کر رہی ہیں، ذرا سنیں۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے وہ عوام اور خان صاحب کا آپس میں ہے، اور پھر ایک بات انہوں نے کی کہ مطلب جب وہ جیل میں ہوں گے تو وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے کبھی انسان سوچے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ تو وہ اپنی زندگی میں سب کچھ اچیو کر چکے ہیں، وہ اب ان کا ایک وزیر اعظم کی کرسی یا یہ چیزیں بہت چھوٹی رہ گئی ہیں۔ وہ قوم کے لیڈر بن چکے ہیں، مسلم امہ کے لیڈر۔ کیا مجھے بتائیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر اور باقی مسلم ممالک میں بھی ان کی اتنی ہی مقبولیت ہے جتنی پاکستان میں ہے؟ تو میرے خیال میں کہ یہ ڈیل سویٹ کی باتیں تو سب ایسے، ہاں حکومت اور باقی لوگوں کو ڈیل چاہیے کہ خدا کے واسطے جو آپ سن رہے ہیں کہ جو آپ آ کے اسپوک پرسن بھی، پھر نام نہیں لوں گی،
کہ یہ آ کے بتاتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں اور 3 مہینے کے لیے نظر بند ہو جائیں تو کچھ مت بولیں، یہ حکومت چلنے دیں، یہ سب چیزیں نہیں کرے گا، اور باقی وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے چلے چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ جی جناب، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اندازہ ہے کہ ان کا جو ٹینور ہے یہ کتنا ہو سکتا ہے، کتنے ان کو مزید حکومت مل سکتی ہے؟ فارم 47 پہ بیٹھی ہوئی ہیں، مار شرافت ان سے جیتا ہوا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کسی وقت بھی جناب ان کا یہ ختم ہو سکتا ہے، لہٰذا ابھی سے انہوں نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز جناب وہ ملتان تشریف لائی تھی اور یہاں انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی کے طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم کیے، ایک ہی قسم کی تقریر ہوتی ہے۔ اور گزشتہ روز جناب وہ پھر سرگودا میں تھی، وہاں انہوں نے طلبہ سے خطاب کیا۔ ان کا طلبہ سے سارا خطاب وہ اس مائی کی طرح ہوتا ہے کہ جو جناب بچے کو صبح شام ڈراتی رہتی ہے، وہ بھاؤ آیا تو نے باہر نہیں جانا ورنہ وہ فقیر آ کر تجھے پکڑ کے لے جائے گا، فلاں جناب بھوت آ کے تجھے کھا جائے گا، تمہیں جناب فلاں پریوں کی کہانی کوئی نہیں سناتی، وہ صرف جناب اسی میں لگی ہیں کہ جناب خیال کرنا ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ دوسرا کوئی غلط سلوک ہو جائے گا، اس قسم کی جناب وہ دن رات کہانیاں سناتی رہتی ہیں۔ اب گزشتہ دنوں بھی جناب اس نے جو کہا، انہوں نے عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کا نہ صرف نام لیا بلکہ پورا حوالہ دیا اور کہا کہ حسان نیازی نے ایک ڈنڈے پر فوجی وردی ٹانگ کر تضحیک کی، پوری دنیا کو تماشا دکھایا، اسے 10 سال قید ہو گئی، اس کا مستقبل تباہ ہو گیا، 10 سال بعد قید سے اگر نکلے گا تو دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، اس کے ماں باپ کے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ ان کے منہ سے سنیں اور پھر بتاتا ہوں کہ اس ایک تقریر میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، ذرا سنیں۔ حسان نیازی پی ٹی آئی کا ایک لائر بھی ہے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا شاید بھانجا بھی ہے، اور اس کے والد کا نام ہے حفیظ اللہ نیازی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ اور جو حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیک کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا، اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ اب 10 سال بعد وہ قید سے اگر نکلے گا تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ مریم نواز صاحب نے جناب بڑا پولا پولا نام لیا ہے، حالانکہ اپنے مخالفین کے حوالے سے انہیں اس طرح ان کی تذلیل کرتے ہوئے کہ ایک جلسے میں، ایک بڑی تقریب میں، اور پوری سارے چینلز جناب آپ کو کور کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بات تو کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کا موقف بھی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے فائدہ اٹھایا کیونکہ آپ نے پہلے جناب فوجی عدالتیں جو اس وقت بھی فائنل نہیں ہیں، ابھی تک ان کا سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے کیس کی سزا سنا دی ہے، آپ نے جناب ان پر جناب انگلی اٹھائی، ان کی کردار کشی کی۔ اگر یہ فوجی عدالتوں سے ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اور ان کو، تو یہ جناب ایک بہت بڑا سوٹ بنتا ہے، بہت بڑا کیس بنتا ہے حد تک کہ عزت کا مریم نواز صاحبہ کے خلاف۔ اور اب اگر اس وقت حسان نیازی نے باہر آ کر جناب اس قسم کا کیس کیا تو انہوں نے پھر اپنا عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھا ہے جناب ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے خلاف اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ خاتون وزیر اعلیٰ جو تمام حدیں کراس کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے جناب۔ انہوں نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ وہ یہ تھا کہ جناب دیکھیں اس نے ایک فوجی وردی کی جناب اپنے ایک ٹانگی، ایک جناب اپنے ڈنڈے پر جناب اس کو ٹانگی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو حسان نیازی کے والد ہیں وہ بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک اس قسم کی کوئی ویڈیو دکھاؤ۔ آخر کار وہ ویڈیو جو تھی انہوں نے خود پوسٹ کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ حسان نیازی تو باہر تھا، کبھی وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گیا۔ یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ واقعہ شام کو 4-5 بجے کا ہے، وہ اس سپاٹ پر بھی 8 بجے کے بعد پہنچا۔ اس کا جناب قصور صرف اتنا تھا کہ وہ وہاں پر ایک کھڑے ہو کر سٹیج پر تقریر کر رہا تھا۔ ایسے میں کوئی نامعلوم فرد آیا، اس نے جناب یہ وردی اٹھائی ہوئی تھی سوٹے پر، اور آ کر وہ جناب حسان نیازی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھر بھی اس پر جناب نوٹس نہیں لیا تو حسان نیازی کی باقاعدہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور کہا گیا جی بتائیں کہ جناب اس کا سائز کیا ہوگا۔
اور اس پر جناب جب اس نے دیکھا تو کمنٹ کر دیا, اس نے کہا جی اس کا جو سائز ہے یہ 50 کم از کم ہوگا, یا اس قسم کا اس نے کمنٹ کیا. تو پہلی بات یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ انہوں نے جناب وردی دکھائی, نہیں, کوئی اور شخص. اب اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ وردی وہ کہاں سے ملی, کہاں سے اٹھا کے لائے, کیوں اٹھا کے لائے, اور کیوں اس کا جناب ڈسپلے ہوا, اور وہ شخص کون تھا, اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. بلکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے, اس نے کہا ہے جی کہ اسی بات پر ٹک لگا دیا جائے, اسی بات کو دیکھ لیا جائے, اگر میرے بیٹے نے واقعی وردی اس طریقے سے اٹھائی ہے تو پھر اس کو سزا بنتی ہے, اگر نہیں اٹھائی تو یہ بتائیں جو ہمیں سزا دی گئی ہے اس کا حساب کون دے گا. اور دوسرا, آپ ڈرا رہی ہیں محترمہ جناب, انہیں ڈرا رہی ہیں, وہ ڈرنے والا نہیں ہے. اس کی ماں نے کہا تھا کہ 10 سال کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے باپ حفیظ اللہ نیازی جو آپ کے جناب بڑے قریبی ہیں, آپ کے والد صاحب کے بھی, اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے میں جناب کچھ گٹس تو ہیں کہ ان کو جھوٹی سزا دی گئی, بغیر کسی ثبوت کے دی گئی, اس پر ظلم ڈھایا گیا, ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئی. سب سے زیادہ وجہ ایک ہی ہے جناب کہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے, ورنہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور دوسرا, آپ تو ڈرا رہی ہو نا کہ جناب دیکھیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ ظلم سہ رہا ہے, اور اس کی ماں آج بھی فخر سے کہتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ میرا بیٹا ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور یاد رکھنا, کل جب یہ آئے گا نا تو اس کا ہیرو کی طرح استقبال ہوگا. یاد رکھنا, آپ تو جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہو, شاید وہ حقیقی وزیر اعلیٰ بھی بن جائے, وہ فارم 47 والا نہیں بلکہ فارم 45 والا جناب وزیر اعلیٰ بن جائے. وقت تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. آپ جو جھوٹ کی اساس پر, جھوٹ کی بنیادوں پر آپ نے ٹوٹل عمارت کھڑی کی ہوئی ہے, یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. آپ کے ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے اس طرح رشوت دے کے لوگوں کی خوشامد, بچوں کی جناب خوشامد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ یاد رکھنا, جس دن آپ نے یہ پہرے اٹھائے نا تو آپ کا چور چور سے استقبال ہوگا. آپ کی حقیقت اور آپ کی جو اصل اوقات ہے وہ یہی طلب آپ کی اوقات یاد دلائیں گے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہیں. آج آپ نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب, تقریب میں کہا کہ دیکھیں جناب, میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب ان کا اے سی اتار دو, اس کا جناب ہیٹر اتار دو, پنکھا اتار دو. بات یہ کہ آپ نے پنکھا, اے سی, ہیٹر وغیرہ دیے ہی کہاں ہیں کہ آپ اتارنے کا حکم دیں. یہ تو عمران خان تھا نا کہ اس نے امریکہ میں کہا تھا کہ میں اے سی اترواؤں گا. مطلب یہ کہ اے سی آپ کے استعارے استعمال تھے تو اس نے آ کر کہا تھا, اور صرف کہا تھا, کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے آپ کا اے سی اتروایا ہو. یہ آپ اس کے ساتھ فاشزم کا انتہائی مظاہرہ کر رہی ہیں, اس انتہائی ظلم کر رہی ہیں, اور یہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتے, یہ بڑی جلدی تبدیل ہوگی. اور حسان نیازی جسے آپ نشان عبرت بنا کر پیش کر رہی تھی, جب آپ تقریر کر رہی تھی اسی وقت لاہور ہائی کورٹ بار کے جو وکلا ہیں وہ حسان نیازی کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں. حسان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, حسان کو رہا کرو, کرو, رہا کرو, حسان کو رہا کرو. ملٹری کورٹ نامنظور, ملٹری کورٹ نامنظور, ملٹری کورٹ نامنظور, ملٹری کورٹ نامنظور. اسی لاہور ہائی کورٹ بار کے کنونشن میں جناب ابوذر سلمان نیازی نے بھی خطاب کیا. اس کا خطاب بڑا دلچسپ تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ قاضی جو ہے وہ خود ایک گندا انڈا تھا, اور پھر عدلیہ میں وہ جاتے جاتے مزید گندے انڈے دے کر گیا ہے. اور خاص طور پر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے, اس کی روح سے, اس کی ساری جو بنیاد رکھ کے گیا تھا وہ قاضی صاحب تھے کہ جناب انہوں نے سارے, یعنی 2/3 اکثریت اور یہ ساری جناب بندوبست جو کروایا تھا وہ قاضی صاحب نے کروایا تھا, قاضی فائز عیسیٰ نے. اب وہ گندے انڈوں کی بنیاد رکھ کے گئے. اب آنے والے جو جج ہوں گے, جو برتی ہوں گے, خاص طور پر جیالے برتی ہوں گے حکومت کے جناب کہنے پر, اور میرٹ سے ہٹ کر صرف اپنی دھونس دھانسلی بدمعاشی اور 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد پر برتی ہوں گے, تو وہ بھی گندے انڈے ہی ہوں گے, کچھ اور نہیں ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں سلمان نیازی, ذرا سنیں. ایک پاکستان کے اوپر مصیبت نازل ہوئی تھی جسٹس ملیک کے بعد, قاضی فائز عیسیٰ, وہ ایک گندی مرغی تھی جس میں گندے انڈے دیے, اس کے اندر سے گندے گندے بچے نکل رہے ہیں. اور یہ جو ججز ابھی اپوائنٹمنٹ کیا اس میں ابھی انہوں نے تماشا کیا. 26ویں آئینی ترمیم بھی قاضی فائز عیسیٰ کا تحفہ ہے عدلیہ کے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے اور حکومت کے لیے. اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جب تک یہ ترمیم ایگزسٹ کرتی ہے, عدلیہ ایگزیکٹو کی ملازم بن گئی ہے, اس کی
सियासी पार्टियों के मुलाजिम होंगे या एस्टैब्लिशमेंट के मुलाजिम होंगे या इस मुल्क के पावरफुल तबकों के मुलाजिम होंगे, ये इस मुल्क पे, इस अदलिया पे हमला है और हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमेशा आवाज उठाएंगे। और ये दो लोग अब आईनी बेंच में इनकी किस हद का फैसला होगा। वो आईनी बेंच क्या है? वो आईनी बेंच में वो जजेस बैठे हैं जिनने घर वालों को नहीं बताई आईनी केसेस में। आपने चूज करके जजेस को बिठा दिया वहां पे कि ये आईनी केसेस सुनेंगे। मुझे बताएं, जस्टिस मीनुद्दीन की एक जजमेंट बताए, किसी ने पढ़ी हो कभी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन रहे हैं। एक साइड पे मुनीम अख्तर साहब है, मंसूर अली शाह साहब है, आयशा मलिक साहबा है, जिनकी जजमेंट्स अतर मिल्ला साहब है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बताई जाती है, इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा पर हमला किया है। क्यों किया है? उसकी वजह है। वजह यह है जनाब कि वो इस वक्त हर पेशी पर इमरान खान साहब के साथ होती हैं। वो हर कहीं भी, मतलब जो अडयाला जेल में जो समातें होती हैं वो तो होती हैं, साथ ही कभी हाई कोर्ट में, जनाब खसूसी की अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, वो हर जगह अपने भाई का बेहतरीन अंदाज में केस लड़ रही हैं। वो जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देती हैं। वो जनाब दीगर जो आलमी नशरियाती इदारे हैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एतमाद के साथ वो वहाँ पाकिस्तान का और इमरान खान साहब का केस लड़ रही हैं। इस वजह से हुकूमत को बहुत बुरा लग रहा है जनाब। अब गुज़श्ता रोज़ उनके जो मुबैना व्हाट्सएप का जनाब जो स्क्रीन शॉट्स थे वो लीक कर दिए गए और कहा गया कि जनाब अटैक इस तरह से किया गया कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को अपने भाई का दर्द नहीं है, एहसास नहीं है, बल्कि वो उसको कैश करा रही हैं। इस हवाले से 4 मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से मोहतरमा अलीमा खान साहब के उन मुबैना ट्वीट्स का जनाब जो हवाला दिया गया और व्हाट्सएप का जनाब खास तौर पर हवाला दिया गया वो ये था। पहला SNLV जो उनके जनाब मुबैना तौर पर ऑपरेट करते हैं, सोशल मीडिया जनाब ऑपरेटर हैं, वो थे। दूसरा बुशरा बीबी पर उनका अटैक दिखाया गया, मिशाल यूसुफजई पर, अली अमीन गंडापुर के हवाले से और शेर अफजल मरवत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। मतलब हैरत है कि एक इमरान खान की जो हमशीरा है, मतलब इससे बढ़कर क्या होगा। ये आप लोग हो जनाब जिसे कहते हैं इक़्तिदार के रसिया, वरना वो आज तक सियासत में नहीं आई, ना उसका सियासत में आने का इरादा है। वो तो अपने भाई के साथ खड़ी हुई है, तुम जितना मर्जी गंद उछालो वो साथ खड़ी रहेगी। बहरहाल इसकी नोयत क्या है जनाब? पहला तो ये कि जनाब जो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अपने भाई को जनाब पॉट, गोल्डन पॉट कहती है जनाब कि ये सुनहरी चिड़िया है जनाब, सोने की चिड़िया या सोने का जनाब प्याला, और वो चाहती है जनाब कि जेल में रहे। कौन सी बहन चाहेगी कि उसका भाई जनाब जेल में रहे? हाँ, आप चाह सकते हैं, आपके अंदर चूंकि खून नहीं है, कोई पानी भरा हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं, वरना तो कोई और नहीं चाहती। दूसरा जो जनाब जो कि जनाब उनके पास जो नहीं है आसाइशात, जो चीज़ें नहीं है फैसिलिटीज़, इमरान खान उसका जिक्र ना करें ताकि हम कैश करवाने दें। मतलब ये हुआ कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आपने इमरान खान साहब को सहूलतें नहीं दी हुई, और सच भी यही है कि आपने कोई सहूलतें नहीं दी हुई। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो आप लोग अगर जेल में थे तो इमरान खान ने आप पर मुकदमे नहीं बनाए थे, वो आपकी साहबका जरदारी ने बनवाए हुए थे, पीपल्स पार्टी ने बनवाए थे। उन केसेस में नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, दीगर लोग हों, उन केसेस में बंद थे। लेकिन उसने कभी भी इंसानियत से गिरी हुई हरकत नहीं की जो आप लोग इंसानियत से गिरी हुई हरकतें कर रहे हो। और साथ ही जनाब बुशरा बीबी के खिलाफ जनाब कि क्या कि इद्दत केस में जो सजा हुई इस वजह से हुई कि बुशरा बीबी ने अपनी बेटियों को अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया। मतलब ये दूर की कोड़ी लाना है। उस बीबी की बेटियों ने खुद अपने वीडियो बयान जारी किए थे और खुद कहा था कि हम अपनी वालदा के साथ खड़ी हैं, और अगर उनको बुलाया जाता अदालत तो वो सालाज भी आ जाती। अदालत ने बुलाया ही नहीं है, लेकिन इस किस्म का जवाब घड़ने की कोशिश की जा रही है। मिशाल यूसुफजई पर अजीब सा इल्ज़ाम आयद किया कि वो अडयाला जेल में बैठकर जनाब 3 वजारतें चला रही हैं। मतलब ये और किरदार कुशी, एक खातून की किरदार कुशी कि जनाब वो इमरान खान साहब की दोस्त हैं और अडयाला जेल में रहती हैं। मतलब ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि वो अडयाला जेल में रात दिन इमरान खान साहब के साथ होती हैं, चूंकि उनकी दोस्त हैं, लिहाजा जनाब वो वहां खैबर पख्तूनख्वा की 3 हुकूमतें चला रही हैं। किस कदर शर्मनाक बात है
کہ ایک قیدی جسے تم 5 دن تک اس کی بجلی بند کر دیتے ہو، اس کی جناب پنکھے بند کر دیتے ہو، آج کل سردی ہیں تو اس کو جناب رضائی کمبل نہیں دے دیتے ہو، اس کو کتابیں نہیں پہنچنے دیتے ہو، بیٹوں سے بات نہیں کرانے دیتے ہو، اس کو وکلا سے نہیں ملنے دیتے ہو، آج تک اسے عدالت پیش نہیں کیا، اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو۔ اگلا جناب کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت جناب جو بیمار ہوا تھا کرونا کے دنوں میں، اس نے جناب جعلی قسم کا جناب اس قسم کا پروپیگنڈا کیا، مطلب اس قسم کی صورتحال پر یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے کہ شاید علیمہ خان صاحبہ ڈر جائیں گی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شیر کی بہن ہے، وہ ڈرنے والی نہیں ہے، وہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مزید بات بھی کی، اس کا کہنا یہ تھا کہ 26 نومبر کو کچھ نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو جناب عدالتوں میں معاملہ پہنچ چکا ہوتا۔ جی حضور، عدالتیں آزاد کہاں ہیں؟ اور آپ کے تھانوں میں تو تصور ہی نہیں ہے، جو تھانے میں درخواست دینے کے لیے جاتا ہے اس کو 10 کیس FIR اس پر درج کر دی جاتی ہیں، اور عدالتوں میں جو لوگ گئے جنہوں نے درخواست دینے کی کوشش کی، ان کے حوالے سے آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ گفتگو سنیں کہ ان کو تو خیبر پختونخوا پہنچا دیا گیا تھا، ان کی جو بہنیں یہاں پر شادی شدہ تھی مختلف شہروں میں، ان کے گھروں پر اٹیک کیا گیا۔ کیا کہہ رہے سلمان اکرم راجہ، ذرا سنیں۔ دیکھیں، FIR درج کرانے کی ہر متعلقہ تھانے میں کوشش کی گئی، ہمارے پاس بالکل ریکارڈ موجود ہے، تھانوں نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم اس کے بعد قانون میں یہ طریقہ ہے کہ اگر FIR درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ FIR درج کی جائے۔ ہم عدالت گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے، عدالت وہ گئے، ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا۔ جو بہنیں صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ، ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ ظلم ماضی میں بھی ہوتے رہے ہوں گے، ماضی میں بہت کچھ اس قسم کی باتیں ہوں گی مارشاء اللہ کے دور میں، اس سے ہٹ کر، لیکن جو ظلم کی شدت ہے اور جو حدت ہے اس دور میں، ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہوگا، اور یہ پوری دنیا اسے قبول کرے، تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک اور ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کے حامی ہیں، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہم کوئی لسانی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہماری مخالفت میں پاکستان کو نقصان مت دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ، ذرا سنیں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہماری بات سنیے، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے، ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے، ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں، ہمیں ساتھ لے کر چلیے، ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ مسلم حقیقتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہرحال جی، ظلم جتنا زیادہ ہو، ظلم جتنا شدید ہو، اس کا ایک اختتام لازمی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رات جتنی مرضی کالی ہو جائے، آخر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے اور نئی صبح نے طلوع ہونا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان کے ظلم کا، ان کی اراء کا، ان کے جناب دور کا ختم ہونے والا ہے، اور ایک نیا دور جلد شروع ہوگا انشاءاللہ، جس میں یہاں امن ہوگا، جس میں یہاں جمہوریت ہوگی، جہاں جناب آزادی ہوگی اور انسانی حقوق کی بحالی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جلد وقت لائے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔